ووٹ جمہوری ملک میں جو جمہوریت کی حفاظت کر سکے اس کو ووٹ. جمہوریت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ڈیموکریسی جو ہمارا بھارت ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آزادی رائے کا اختیار, دوسرا پریس آزاد ہو, تیسرا مذہب کے معاملے میں کوئی دخل نہ دے, پی ایم بھی دخل نہ دے, سی ایم بھی دخل نہ دے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جمہوریت. جب اس میں دخل اندازی کی بات کوئی کرے اس کا مطلب یہ کہ جمہوریت کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے. آج یہی سب چل رہا ہے. جو جمہوریت کی حفاظت کی بات کریں آپ جو ہے اس کو ووٹ دیں. انقلاب جو آتا ہے نا, غریب اور مظلوم جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو تب انقلاب آتا ہے. جو مظلوم کی بات کرے, اقلیت کی بات کرے, آرٹیکل 25 کی حفاظت کی بات کرے اس کو جو ہے آپ ووٹ دیں. ایسے آدمی کو ووٹ دیں جس سے آپ کا ووٹ کا فائدہ ہو, برباد نہ ہو آپ کا ووٹ. آپ کا ووٹ برباد نہ ہو. برباد کیسے ہوگا؟ جب آپ کی طاقت بٹے گی تو آپ کا ووٹ برباد ہو جائے گا. آپ کا سگا بھائی کھڑا ہے مثال کے طور پر, آپ بول رہے نہیں کیا بھی ہونے میرے بھائی کو چھوڑ جانا. معلوم ایم ایل الیکشن میں ہم لوگ گاؤں میں میرا ووٹ ہے, اب میں نام نہیں لیتا, ایک چھوٹی سی پارٹی وہاں پہ کھڑی ہوگی, 40-50 کلومیٹر دور سے ایک بندہ آتا ہے, بولتا ہے کہ مولانا ان کو ووٹ ڈالو, تمہیں بہت ہوا, اب انہوں اب ہماری لیڈرشپ کا زمانہ آ گیا, کیا کرنے والے تمہیں. بھائی 70,000 80,000 1 لاکھ ووٹ میں سے 2 کے 3,000 ووٹ لی, ضائع ہو گئے 3,000 ووٹ, کچھ بھی کام کے نہیں ہو, برباد ہے وہ 3,000 ووٹ, 5,000 ووٹ, جتنے بھی اس نے ووٹ لیے وہ سب برباد ہو. اور نتیجہ کیا نکلا؟ 7 یا 8,000 ووٹ سے سامنے والا جیت گیا, اور ایک بندہ کھڑا تھا اس نے تھوڑے ووٹ لیے, اس نے تھوڑے ووٹ برباد کر دیے, سامنے والا آرام سے سو گیا. اس کو معلوم ہو گیا میں 100 کے جیت سکتا ہوں, کام نہیں بھی کرا تو جیت کے آئے گا 100 کے. یہ پالیسی اسلامی پالیسی نہیں ہے. کچھ بھی ہو ہمارا آدمی ووٹ دو, یہ نہیں سب چلے گا بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. ایک جملہ مشہور تھا, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو, ظالم ہو تو بھی مدد کرو, مظلوم ہو تو بھی مدد کرو. صحابہ آئے کہنے لگے یہ جملہ مشہور ہے, اپنا آدمی دیکھیں, کچھ بھی ہو اپنا آدمی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جملے وہی رکھے, مطلب بدل دیے. مظلوم کی مدد کرو تو سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو, یہی ظالم کی مدد ہے. ظالم کو ظلم سے روکو, یہی ظالم کی مدد ہے. تو ووٹ اپنا بٹائیں نہیں یار, گدھے کو دیں لیکن ایک ہو کر دیں, وہ گدھا تمہارے کام کا بنے گا. ورنہ ووٹ بانٹیں گے تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر, کچھ بھی کام کا نہیں, برباد ہو جائیں گے. اور ایسے بھی ہمارے بارے میں مشہور ہے, کیا مشہور ہے ہمارے بارے میں, یہ قوم کا ووٹ ہمیشہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے, بٹنے والی قوم ہے. یار 20% ہے ہم ہمارے ملک میں, دلی کے بعد سب سے زیادہ آبادی ہماری ہے, کچھ بھی ہماری ویلیو نہیں ہے. کوئی کھل کے بات نہیں کرتے ہیں سب لوگ بات, ٹھیک ہے ایک حد تک, لیکن کھل کے کوئی بات نہیں کرتا. کیوں؟ یہ 20,000 ہے تو ان کی جگہ 20 جگہ بٹنا ہی بٹنا ہے. انہیں 1,000 روپے دیا تو اس کے پیچھے چلنا ہے, انہیں 2,000 روپے دیا تو اس کے پیچھے چلنا ہے, بٹنا ہی بٹنا ہے ہمارا. بٹے نہیں اپنے ووٹ کو, ایک جگہ اپنے ووٹ کو دیں جہاں آپ کا ووٹ کا فائدہ مند ہو, فائدہ ہو اسی کو ووٹ دیں. ایک تو پہلی بات ووٹ ڈالتے ہی نہیں, 50% صرف لوگ مسلمان ووٹ ڈالتے ہیں. ہمارے بولتے ہیں ایک 20% آبادی ہے ہمارے یہاں, 50,000 لوگ ہیں, 25,000 تو ڈالتے ہی نہیں. پھر ہمیں لمبے چوڑے لائے ہیں کہ 50,000 ہے, 25,000 تو ڈالتے ہی نہیں. اور وہ 25,000 میں سے بھی 50,000 میں سے 25 نکل کر ڈالتے ہی نہیں, اور 25,000 میں سے 25 جگہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری. تو اس لیے ہماری چنتا بھی نہیں, حکومت والوں کو ہماری چنتا ہی نہیں کسی پارٹی کی. الیکشن کے موقع پہ ہمیں اچھی طرح یاد کرتے ہیں, چلو ان کو کھلاؤ پلاؤ, بعد میں ووٹ الیکشن ہونے کے بعد میں ان کو الگ کرو. گرم مسالے کی طرح, مولانا بولتے ہیں نا, گرم مسالے کی طرح کھانے کے وقت میں ڈالا جاتا ہے, کھانے میں کھاتے وقت میں, کھانے سے پہلے ڈالتے ہیں, کھاتے وقت میں نکال کے سائڈ میں رکھتے ہیں. الیکشن کے ٹائم میں سب آپ کے بارے میں بات کریں گے, جیسے الیکشن ہو جائے گا سائڈ میں کرو. تو یہ قوم جو ہے بٹنے والی قوم. تو اس کے لیے ووٹ اپنا بٹائیں. دوسری بات یہ جیسے مولانا نے بھی آج کہا, دل بدلنے والے کو کبھی ووٹ نہ دیں.
ہمیں ایک آدمی کو ووٹ دیے، چلو صاحب انہیں جو ہے سیکولر آدمی ہے، بعد میں پتہ چلا جائے کہ انہیں سامنے والے ہمارے مخالف آدمی سے جا کے ہاتھ ملا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دل بدلنے والے سے جو ہے ووٹ کبھی نہ دیں. یو پی میں بھی ہوتا ہے ابھی تو الحمدللہ. دیکھیں یہ ایک نظریے کا جو ہے الیکشن ہے، ایک پارٹی کا ایک نظریہ ہے، دوسرے 10 پارٹیوں کا ایک نظریہ ہے. یہ 10 پارٹیاں بٹی ہوئی تھیں، الحمدللہ اس مرتبہ ایک ہو گئی. 10 پارٹیاں، کچھ اس میں سے 2-3 الگ ہو گئی ہیں، لیکن باقی سب ایک ہو گئی. ان کو متحد ہونا ضروری ہے. ان کا نظریہ ایک ہے، ایک پارٹی کا نظریہ ایک ہے. یہ 10 جب تک متحد نہیں ہو رہی تھی تب تک یہ بڑھتی ہی جاتا تھا. سب کے دماغ میں آ گیا ایک ہونا چاہیے ورنہ ہم بھی خطرے میں آ جائیں گے، اسی لیے سب ایک ہو گئے. کچھ لوگ آزو بازو سے آگے کھڑے ہو جائیں گے، ہمنا بھی ووٹ دو، ہمنا بھی ووٹ دو، انہیں بھی مسلمان ہیں، انہیں مسلمان ہیں. دیکھیں 4-5 لوگ 8 لوگ ایک ہی نظریے کے ایک آدمی کو کھڑا کیے تو اسی آدمی کو ووٹ دیں. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں، تمہیں سمجھ جانا، کیونکہ ابھی 2-3 ہزار لوگوں کو بیان چلا جائے گا سب جگہ. میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ جس کو دے رہے ہیں آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے. مولانا بھی کھڑے ہیں تو دیکھیں مولانا جیت کے آئیں گے اور کون سے پارٹی کے ہیں، نظریہ اس کے پارٹی کا کون سا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا ایسے پارٹی سے ہیں بعد میں جا کے ہمارے مخالف پارٹی سے ہاتھ ملانے والے ہیں، ایسا تو نہیں کھڑے ہیں. دیکھیں دل بدلنے والے کو کبھی ہرگز ووٹ نہ دیں. تو کئی سیکولر پارٹی کھڑی ہیں، ووٹ کس کو دیں؟ وہی بات ہو گئی. سیکولر سب کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو سیکولر، انہیں سیکولر، انہیں سیکولر، انہیں سیکولر. اب تو متحد ہو گئے، جو متحد ہو گئے اس کو ووٹ دیں. الگ جو کھڑا ہے اس کو ووٹ دے کر اپنے ووٹ کو برباد نہ کریں، وہ کسی کام کا ہی نہیں. انہیں 5,000 10,000 ووٹ لے کے چلا جائے گا، وہ 10,000 ووٹ سے سامنے والا مخالف جیت کے آئے گا. چوتھی بات، ایک آدمی اچھا ہے لیکن پارٹی برابر نہیں ہے، اسی کچھ کام ہی نہیں، جیت کے آئے گا تو کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا. ایسے آدمی کو بھی ووٹ نہیں. بھائی سرکار میں جب آئے گا نہیں، کام ہی نہیں کر پائے گا تو کیا کرے گا. آدمی اچھا ہے، آدمی برا ہے لیکن پارٹی ٹھیک ہے، بھائی کام نیشنل لیول پہ کام کر سکتی ہے، چھوڑ دیں آدمی کو، ووٹ دے دیں اس کو. پارٹی کو دیکھیں نیشنل پارٹی، ووٹ دے دیں اس کو، کام بنا لیں. اور آخری بات یہ ہے کہ سب چور ہیں، مولانا کیا کریں گے. اب سب لوگ پریشان ہیں، جیسے مولانا بھی بات بتاتے رہتے ہیں، سب چور ہیں مولانا کیا کریں گے. تمہیں بولے گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، ووٹ ایک سفارش ہے، اور ساری باتیں ہو گئی. سب چور ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ، ایک سے ایک بڑے بڑے چور ہیں، کیا کریں. تو ایسے وقت میں دیکھیں اسلام نے ہر چیز کی رہبری کی، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے ان سے. شریعت میں ایک مسئلہ ہوتا ہے احوال البلیغتین، جب 2 مصیبتیں جمع ہو جاتی ہیں ایسے وقت میں کیا کیا جائے. فقہا کہتے ہیں ایسے وقت میں جو ہلکی مصیبت ہے اس کو لے دیں، چھوڑ دیں، بڑی مصیبت کو چھوڑ دیں، ہلکی مصیبت کو لے دیں. سب چور ہیں، چھوٹا چور کون ہے اس کو دے دیں بھائی، نکل جائے. یہ نہ سوچیں کہ بھائی کیا کریں گے، نہیں، چھوٹے دینا پڑے گا آپ کو. ایک مسجد کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ ہوا ہے، ایک دروازہ یہاں ہے. وہاں شیر بیٹھا ہوا ہے، یہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب تمہیں ڈیسائیڈ کرو چھوٹی مصیبت کون سی ہے. شیر سے نمٹ سکتے ہیں، نمٹ لے. سانپ سے نمٹ سکتے ہیں، نمٹ کے باہر. یہ نہیں کہ پوری زندگی مسجد میں گزاروں گا اب سڑ جائیں گے گل جائیں گے. نکلنا ہے آپ کو باہر، ووٹ دینا ہی دینا ہے آپ کو. یہ کہے کہ نہیں صاحب میرا کیا ہے، سب وہی بیٹھے، یہ نہیں چلے گا. ووٹ دینا ہی دینا ہے. جو چھوٹا چور ہے، آپ جس کو چھوٹا چور سمجھ سکتے ہیں اس کو دیں، نکل جائیں. یہ نہ سوچیں کہ بھئی کیا کریں گے، ایسی ماحول خراب ہے میں نہیں دینے والا. یہ نہیں چلے گا، ووٹ دینا پڑے گا. اور ماشاءاللہ بھی الیکشن آ رہا ہے، خوب محنت کریں. نوجوانوں سے گزارش ہے خوب محنت کریں، گھروں کا سروے کریں، گھر گھر جائیں. اور مسجد و جماعت کا کام ہے، محلے کی مسجد کی جماعت کا کام ہے. الحمدللہ ہم ہمارے علاقے میں بھی کام کر رہے ہیں، یہاں بھی کام ہو رہا ہے. ایک ایک گھر گھر جائیں، ہندو ہو مسلمان ہو، ہمارا کام ہے اس کو سمجھانا. یہ ملک سیکولر ملک ہے، یہاں گنگا جمنی تہذیب چلتی ہے. سالوں سے ہندو مسلمان سب پیار محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. چند قسم کے لوگ ہماری محبت کو خراب کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس محبت کو ہمیشہ برقرار رکھیں. آپ صحیح آدمی کو ووٹ دیں، کوئی ضرور نہیں آپ کسی کا نام لیں. آپ بس اتنے جملے کے لوگ بھائی ہمارے سے زیادہ شارپ ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. آپ کا کام، میرا کام ہے تبلیغ کرنا صحیح چیز کی. آپ جائیں سروے کریں، پورے محلے کا سروے ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہمارے علاقے کی مسجد میں ہم بیٹھے، علماء مل کے بیٹھے، عوام مل کے بیٹھے، سب سروے کریں کس کا ووٹ ہے کس کا نہیں ہے، اس کی کوشش کریں. جس دن الیکشن ہوگا اس دن کریں. آپ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لیبر طبقے کو آپ بھیجیں ووٹ ڈالنے کے لیے. پہلے جو
لیبر ہیں ہمارے، ان کو چھٹی دے کے بھیجیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کی سواری ہے تو اس دن سواری لا کے محلے میں کھڑا کریں، کار ہے، بائک ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا، آٹو ہے، جو بھی ہے آپ کا، بھائی جو بیمار آدمی ہے وہ میری گاڑی سے جائے لیکن ووٹ ڈالے جائے، آپ انتظامات کریں اس کے لیے، اور جو پرچی ملتی ہے اس پرچی کی حفاظت کریں، اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں الیکشن کے دن کی کرنے کی چیزیں ہیں، الیکشن سے پہلے کی کرنے کی چیزیں ہیں۔ آپ سب متحد ہو جائیں، ایک ایک آدمی فکر کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، دو دو چار چار لوگوں تک اس کی دعوت پہنچائیں، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ نتیجہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے ہی حق میں ہوگا، ہمیں دنیا کا نہیں ہوگا۔ دنیا والے کیا بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نتیجہ ہمارے ہی حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے کوشش کریں، فکریں کریں، سمجھ جائیں وقت اور حالات کی نزاکت کو، ووٹ کو ضروری سمجھیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان بھی مٹا دی جائے گی اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس کے لیے وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ظالم کو ہم پر مسلط ہونے سے حفاظت فرمائیں، اور ووٹ کی اس نعمت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔